بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير रब्बे ज़िदनी इल्मा। अब आज हमारा लास्ट रुकू शुरू होता है, रुकू नंबर 16 और आयत नंबर है 130। वाह और मन कौन है यरगबू मुंह मोड़े अन से मिल्लत से इब्राहीमा इब्राहिम की इल्ला मगर मन जिसने साफिहा बेवकूफ बना लिया नफ्साहु खुद को अपने नफ्स को वालाकद और बिलाशुबा यकीनन इस्तफईनाहु हमने चुन लिया उसको फिर दुनिया में व इन्नहु और बिलाशुबा वो
فی الآخرتی آخرت میں، لامن الصالحین یقیناً لا تاکیدی ہے، من سے، الصالحین صالحین میں سے، یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لے۔ اصل میں دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اپنی مکمل عبودیت کو مان لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور یہی ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، ہر چیز کلی طور پہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا، اور ان کو بہت بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کو آگ میں ڈال دینا، ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اس سے بڑا کیا آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ہندہ پیشانی سے قبول کیا، برداشت کیا، اور یہ والا طرز زندگی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند اور اتنا محبوب تھا کہ آپ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بے وقوفی شخص ہوگا جو ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے جو ملت ابراہیمی کا جو مطلب تھا کہ مکمل طور پہ اللہ کے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے تابع کر دینا، جبکہ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ تینوں کس چیز کا دعویٰ کر رہے تھے؟ کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یا وہ اس کے دعوے دار تھے، مگر عملاً سب اس سے بے رغبت تھے اور شدید مخالف تھے۔ اب انہوں نے ہر تینوں میں سے ہر کسی نے شرک و بدعت کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے اپنے مذہب میں شامل کر رکھا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، نصرانی تین خدا مانتے تھے، اور مشرکین مکہ نے تو حد ہی کر دی تھی، انہوں نے تو کئی بتوں کو اپنا ایک خدا بنایا، کئی بتوں کو اپنے کئی خدا بنایا، اور مشرکین مکہ نے تو کئی خدا بنا رکھے تھے، بہت سے بتوں کو وہ اپنا معبود مانتے تھے۔ اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 131، اذ جب، قالا کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب اس میں تو یہ بات پہلی آیت سے بھی کچھ کلیئر ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کے آگے تابع ہو جانا۔ تو یہ پچھلی اور اس کی آیت کی تقریباً ایک ہی تشریح ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دی۔ آپ آیت نمبر 132، وا اور وسا وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ انامین یقیناً، اللہ اللہ تعالیٰ نے، استفا منتخب کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا پس نہ، تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وا اور، انتم اس حال میں کہ ہو تم، مسلمون مسلمان۔ اب اس آیت میں دین سے مراد اسلام ہے، کیونکہ لاسٹ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے۔ کبھی کوتاہی ہو، غلطی ہو تو فوراً توبہ کرے، رجوع کرے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور انبیاء کرام کو اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب العمل کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اگرچہ آخری وقت جو ہے وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک و بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اور اسی پر کاربند رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے کی، اسی طرف، اسی ڈائریکشن کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 133، ہم یا کن تھے تم شہداء موجود اذ جب حضرا آئی یعقوب کو الموت موت، اذ جب قالا اس نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود کی، آبائی کا آپ کے آبا کی، ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، الہن معبود کی، واحدن ایک، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب پچھلی آیت میں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل بھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہنے کی وصیت کی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے بعد میں جو گل کھلائے اس کا ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جو اس وثوق سے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی؟ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا اور جس چیز کی وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے یہود کے اس قول کی تردید فرما دی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 134، تل کا وہ، امتن ایک امت تھی، قد یقیناً، خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کچھ، کسبت اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کچھ، کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانو وہ تھے، یعملون وہ کیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ اے یہود تم ان کی اولاد ہو مگر ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے، تمہارے لیے تو وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 135، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پاؤ گے، قل آپ کہہ دیں، بل بلکہ، ملتا ابراہیم ابراہیم کی ملت، حنیفہ ایک اللہ کا ہونے والا، وما اور نہ، کانا تھا، من المشرکین من سے، المشرکین مشرکوں میں سے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور وہ ہدایت اپنے اپنے دین کو صرف مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے اگر آپ ہماری پیروی کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اسی طرح سے نصرانیوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تو یہ آیت اتری، یعنی آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو کہ حنیف اور مسلم تھے،
یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو۔ اب آیت نمبر 136، قولو آپ سب کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباط اور اولاد کے، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا النبیون سب نبیوں کو، من ربہم من سے ربہم ان کے رب سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں اصل میں مسلمانوں کو یہ ہدایت اور ایمان کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابیں اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے، سب پر ایمان لانا چاہیے کہ وہ سب حق پر تھے۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک سے پہلے آنے والی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ پھر نمبر 2 یہ کہ پہلے تمام پیغمبر صرف اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف، جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر نمبر 3 یہ کہ پہلے کوئی کتاب، آسمانی کتاب کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا یا نہیں رکھا، جبکہ اس کی قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذمہ لیا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ، زبر، زیر، پیش، اس سمیت سب بالکل منوان ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کروا دیا تھا۔ تب صحابہ کرام کو بھی اور آج تک بھی ہر دور میں ہر گھر میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی جو بچہ ہے وہ ضرور اس کو حفظ کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ آیت نمبر 137، فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں، بمثلی ما اس جیسی پر جو آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقدی تو یقیناً، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا تو یقیناً، ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے، اللہ اللہ تعالی، وَهُوَ اور وہ، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں پھر اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت کا معیار اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہود و نصارہ تبھی حق پر ہوں گے جب وہ ایمان لائیں گے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام آپ کے جو پیروکار تھے وہ ایمان لائے، اور اگر وہ پھر جائیں اور ویسا ایمان نہ لائیں، قرآن کو نہ مانیں، تو پھر وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت کا شکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
ان کو کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ العنان حق کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بنو نذیر اور بنو کینکا کو مدینے سے نکال دیا، اور پھر بنو قریظہ قتل ہو گئے، اور تمام یہود و نصارہ کا پورے جزیرہ عرب سے خاتمہ ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اب ہے آیت نمبر 138، سبغتا رنگ، سبغہ من رنگ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، سبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کو سبغت اللہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ نصاری نے نصرانیت کے لیے زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو پانی سے غسل دیتے اور کہتے اب یہ پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام ہے، جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء لے کر مبعوث ہوئے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پابندی کرو۔ اب ہے آیت نمبر 139، قل آپ کہہ دیں، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہوا اور حالانکہ وہی، ربنا رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہے ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال ہے تمہارے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون خالص کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو کہ دین کے معاملات میں، دین کے مسئلوں میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے، بحث کرے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اس کو کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ آیات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا بھی وہی ہے، تو ہم دونوں کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو۔ مطلب جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، یعنی جو کچھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، وہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی مانیں۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے اور اپنی مان مانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کا کام صرف ان کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ ان کو ڈرا دیں، ان کو پیغام پہنچا دیں، اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، جب بھی کوئی انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاتا ہے یا اختیار کرتا ہے، اللہ والا ہونا چاہتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس میں وہ چیزیں ظاہر بھی اس کے اعمال سے ہونے لگتی ہیں، اس کے اپنے طور طریقوں سے۔ جیسے نماز کا وقت ہوگا تو محفل میں سے اٹھ کے چلا جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے نماز تو فرض ہے، اور ہمیں کسی کے بیٹھے ہوئے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت نکل جائے، کتنا ہی کوئی بڑا مہمان کیوں نہ ہو۔ تو پھر جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کے بعد واپس آئیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ تو مذہبی ہیں، تو عجیب عجیب کوسچنز آپ سے کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم کیوں ہے، اور پھر کبھی کہیں گے کہ عورت کی آدھی گواہی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا اس میں کیا کنسرن ہے؟ جس اللہ نے حکم نازل کیا ہے وہ آپ کا بھی تو اتنا ہی اللہ جتنا ہمارا اللہ ہے۔ تو اگر آپ ایک بات کو نہیں مانتے اور آپ کو نہ ماننے کے اندر تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کو ماننے کے اندر کیوں قباحت نظر آتی ہے؟
یعنی یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ ان کو نہ ماننا تو ان کو بڑا صحیح لگ رہا ہے، لیکن جو لوگ مان رہے ہیں وہ ان کو طنز و تشنیع کر رہے ہیں یا ان سے الٹے سے سوال کر رہے ہیں اور ایسی باتوں میں الجھا رہے ہیں. تو یہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، فرما بردار ہو جانا، مطیع ہو جانا. اور جو ہمارے سر کے اندر یہ عقل نام کی جو چیز ہے نا کھوپڑی کے اندر، اس سے ہمیں جو اس میں بھی صرف اطاعت ہی چلتی ہے. یہ ہمارے دماغ میں کوئی بات آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو بھی حکم نازل کر دیا ہے، ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کی دنیا ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی اس کو عقل پہ نہیں پرکھنا. فی الحال ہر بات میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہماری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، تو بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی ہیل و حجت کرنے کا یا اس کے لیے بہانے تناشنے کا ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا یا حق میں کوئی حق نہیں دیا. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ ہم تو اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، مطلب ہم تو پورا پیور ہو کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمارا کنسرن صرف ہمارے اپنے ذاتی اعمال کے ساتھ ہے. تو ایسے لوگوں کی باتوں سے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب ہے آیت نمبر 140. ام یا تقولون، تم کہتے ہو، انا یقیناً ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد. اسباط کا مطلب ہے اولاد. کانو وہ سب تھے، خودن یہودی، او یا نصارا عیسائی. قل کہہ دو، انتم کیا تم، عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہوگا. دیکھیں پہلے آیا تھا اخرس زیادہ حریص، عالم زیادہ جاننے والا، ازلم زیادہ بڑا ظالم، ممن اس سے جو، کاتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی، وما اور نہیں اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اب اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور عقیدے کی تردید کر رہا ہے کہ جتنے بھی یہودی اور عیسائی تھے، ان کے عالموں نے ان کے دماغ میں یہ بات باور کرا دی گئی تھی کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی تمام اولادیں، یہودیوں کے مطابق وہ یہودی تھے اور نصرانیوں کے مطابق وہ نصرانی تھے. اور حالانکہ یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بہت بعد آئے تھے، تو پہلے آنے والے بعد میں آنے والے کے دین پر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کی اس بد دیانتی کو ظاہر کیا ہے، اس کی تردید کی ہے، اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے. اب یہود و نصارہ کی اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان عالم عوام کو یہ باور کرائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے، حالانکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد پیدا ہوئے، اور اس بات میں اس کی کوئی حجت ہی نہیں ہے اس بات کی. اور آیت کے لاسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو بھی وہ جھوٹ گڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. دیکھیں میں نیکسٹ آیت سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز یا اسماء اشارہ کے متعلق بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اس لیے انگلش میں تو صرف دس اور دیٹ، یہ اور وہ استعمال ہوتے ہیں، یا دیز اور دوز، جبکہ عربی میں قریب کی چیزوں کے لیے ایک کے لیے الگ لفظ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے، اور زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے. اور قریب کے اشارے کے لیے اسماء اشارہ قریب کہتے ہیں، اور دور کے لیے اسماء اشارہ بعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس کی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے ہاذا، تثنیہ مذکر کے لیے ہاذانی،
اور جمع کے لیے ہاؤلائی، واحد کے لیے حاذہی، اور تثنیہ مؤنث کے لیے ہے ہاتانی، اور جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے ہاؤلائی۔ اب اسماء اشارہ بعید یعنی مذکر کے لیے ہے ذالکا، تثنیہ مذکر کے لیے ہے یعنی دو مذکر کے لیے ذانکا، اور جمع مذکر کے لیے ہے اسماء اشارہ بعید اولائکا۔ مؤنث کے لیے اشارہ بعید ہے ایک کے لیے تلکا، دو کے لیے ہے تانکا، اور زیادہ کے لیے ہے اولائکا۔ تو یہ سر چارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز یا اسماء اشارہ ہیں۔ اب ہے لاسٹ آیت 141، اور یہاں پہ پہلا ورڈ ہی یوز ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو اوپر تھوڑا سا بتایا تاکہ آپ کے لیے بہت ہی کلیئر ہو جائے کہ جو بھی مؤنث الفاظ ہوں گے عربک میں اس کے لیے ہم لگائیں گے تلکا، اور تلکا کس کے لیے لگایا تھا؟ اشارہ بعید کے لیے، وہ دور کے لیے، دیٹ کے لیے۔ تلکا وہ امتن ایک امت تھی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا، تھوڑی سی یہ پلیز تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں، آپ کی اپنی آسانی کے لیے کہہ رہی ہیں۔ امتن جب ڈبل پیش، ڈبل زیر اور ڈبل زبر آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم نکرہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم ایک امت تھی یا کوئی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی خوف ہم نے ایڈ کیا تھا، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ایک امت تھی، قد یقیناً، خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کاسبت اس نے کمایا، والکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما ان کے بارے میں جو، کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے، وہ جو عمل کرتے تھے۔ اب اس آیت میں شروع میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت تھی۔ کون سی جماعت؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولادیں، وہ سب گزر چکے ہیں، اور ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ گزر چکے۔ ان کے اعمال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعمال تو ان کے ساتھ چلے گئے، اور تم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اس کو ذرا پلیز اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں۔ ہم جہاں پہ بھی کہیں بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے، ہم ان کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں دین کی سب سے بیسک باتیں معلوم ہیں؟ ہمیں ایمان کی تفصیلات کا پتہ ہے؟ ہمیں عبادات کیسے کرتے ہیں اس کا پتہ ہے؟ ہمیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، کیا ہم ان کے تمام احکامات کو جانتے ہیں؟ پھر جو حقوق و فرائض ہیں ہم پر، لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے؟ حلال اور حرام کا ہمیں پتہ ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں کیا معلوم؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ ان کی کتنی صحیح احادیث کے مجموعے ہیں، کئی بکس ہیں، کبھی ہماری نگاہ سے بھی نہیں گزرے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب ہمیں علم ہی نہیں تو ہمارا عمل کیسا ہوگا؟ دین کے معاملے میں اتنا اندھیرا کیوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے اور ویسے ٹھیک نہیں ہوتا، ایک ہی بات ٹھیک ہوتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی فکر کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اعمال پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔